ان بچوں کی اہلیت کیا ہے؟ ان بچوں نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، اس لیے کہ یہ بچے آج تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہیں، اور پھر جب یہ بچے تمہیں للکارتے ہیں تو اپنے بڑوں کے پیچھے چھا کے چھپ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اوہو مجھے ان بچوں سے بچاؤ، یہ بچے مجھے لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ان بچوں نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بڑوں سے جا کر ان بچوں کی شکایتیں لگاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اتنے سیانے نہ بنو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ مریم نواز شریف آج بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک بار پھر گڑھی خدا بخش بھٹو پہنچیں اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو قبروں پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور پھول بھی نچھاور کیے۔ یہ ایک حوالے سے انتہائی اہم اس لیے بھی یہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء رجیم کا ایک خطرناک قسم کا مقابلہ رہا، اور جنرل ضیاء الحق جنہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوائی تھی، اور ان کا جو قتل تھا آج بھی عدالتی قتل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن جب ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی تو اس کے بعد میاں نواز شریف پاکستان میں ایک سیاستدان کے طور پر ابھرے۔ پہلے صوبائی وزیر تھے پنجاب کے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وزیر اعلیٰ بنے، پھر وزیر اعظم بھی بنے۔ لیکن یہ وہ پورا دور تھا جب وہ پیپلز پارٹی کے سخت ترین حریف تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے وہ ان کو اپنا روحانی والد بھی کہا کرتے تھے۔ لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ ان کی اولاد آج جب گڑھی خدا بخش بھٹو پہنچی تھی تو یہ انڈائریکٹ ایک اعتراف تھا ان تمام باتوں کا کہ وہ سارا ماضی بھلا چکے۔ اور جب گزشتہ دن مریم نواز شریف نے گڑھی خدا بخش بھٹو میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے جلسہ منعقد ہوا تھا، اس میں بھی مریم نواز شریف نے ضیاء الحق کا نام لیے بغیر ان کے اوپر تنقید کی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہی سبب تھا کہ اس ساری ایکٹیویٹیز نے حکومت کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ جب یہ میں ساری صورتحال دیکھ رہا تھا تو میں ماضی میں چلا گیا، اور مجھے یاد آیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی تو ایک دن 70 کلفٹن یعنی کراچی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی جو اپنی آبائی رہائش گاہ تھی، اسے 70 کلفٹن کے نام سے جانا جاتا تھا، اس رہائش گاہ پر بیگم نصرت بھٹو اپنی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کے ساتھ بیٹھی تھیں، اور ان کے سامنے نوابزادہ نصر اللہ خان اور جو دیگر جماعتیں تھیں وہ بھی موجود تھیں۔ تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی والدہ بیگم نصرت بھٹو کو کہا کہ جن چائے کے کپس میں ذوالفقار علی بھٹو یعنی ان کے والد چائے پیا کرتے تھے، آج انہی چائے کے کپس کے اندر ان کے والد کے جو قاتل کے ساتھی ہیں وہی چائے پی رہے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو بیگم صاحبہ نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے دشمنوں سے دوستی کرنا پڑتی ہے۔ یہ ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کا معاملہ تھا، وہ ان دنوں کی بات تھی، لیکن اس بار صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اس بار اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سیاسی کردار کے خاتمے کے حوالے سے جس طرح یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور جس طرح ان کے درمیان مروت کا، رواداری کا ایک تعلق قائم ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی نسل، نواز شریف کی ان کی اولاد کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑے عرصے تک یہ تعلق اس لیے چلتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست کے اندر مداخلت کی جڑیں ہیں
وہ اتنی طاقتور اور مضبوط ہیں کہ وہ ان جلسوں سے یا تحریکوں سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکیں گی۔ یہی سبب تھا کہ جب آج مریم نواز شریف نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پر حاضری دی تو اس سے چند گھنٹے پہلے تو فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آدھی آبادی پنجابی ہے، پی ڈی ایم پنجاب دشمنوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، نام نہاد قوم پرست اور اربوں روپے ڈکار کے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے والے پنجاب کو گالیاں دیتے ہیں۔ 10 سالوں سے بلوچستان کو اوسطاً 400 ارب روپے سالانہ ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن 1 کروڑ آبادی کو 1 پیسہ بھی نہیں دیا گیا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ پہلے تو آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پیچھے بھارت ہے، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی بھارت ہے، یعنی جو دہشت گرد ہیں اور پی ڈی ایم دونوں ایک پیج پر ہیں۔ ان کے کہنے کا ایک تو مقصد یہ ہے۔ اب جب وہ بات نہیں بنی، وہ بیانیہ نہیں چلا، تو اب انہوں نے اس کو پنجاب دشمنی کے نام پر پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ملک کی تمام قوموں نے مل کر اس ملک کا وفاق بنایا تھا، اور اس وفاق نے یہ گارنٹی دی تھی کہ اس ملک کی قوموں کی شناخت، ان کا حق خود اختیاری وہ سلامت رہے گا۔ لیکن بعد میں جب ان تمام قوموں نے، اس خطے کی قوموں نے مل کر یہ وطن بنایا تو پتہ یہ چلا کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے جو وعدہ تھا اس کا انحراف کیا، اور وہ جو گارنٹی دی گئی تھی اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہی آمرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمارے جو وزراء ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب دشمنی پر پی ڈی ایم اتر آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر بار آپ پنجاب دشمنی کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتایا جائے کہ مسلم لیگ کے پیچھے پنجاب کے لوگ ہیں، پاکستان کی وہ بڑی پاپولر جماعت ہے، اور مریم نواز نے جس طرح لاڑکانہ کے اندر ایک شاندار تقریر کر کے اپنی شخصیت کا، اپنی لیڈرشپ کا لوہا منوایا، اور جس طرح ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا، وہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ قابل تعریف بھی ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے یہ حکومت استعمال کر لے، آج جب مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری محترمہ کی قبر پر گئے ہیں تو آج وزیر اعظم نے ایک بار پھر اپنے ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میڈیا کو بزور طاقت آپ استعمال کرنے کے باوجود لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو نیا نیریٹو آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہا ہے اس کو آپ کس طرح نکال سکتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے لوگوں کے معاشی مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے سماجی مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ اب جب لوگ اپوزیشن کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جتنی بھی باتیں کی تھی اس کے اوپر ایک دھیلے کا بھی عمل نہیں ہوا۔ اب پاکستان کے اندر سیاست اپنے رخ تبدیل کرتی جا رہی ہے، ماضی کے حریف جو تھے وہ حلیف بنتے جا رہے ہیں۔ اس خطے کے اندر رہنے والی قوموں کی پاپولر لیڈرشپ کے درمیان ایک ایسا اتحاد بننے جا رہا ہے جس کا مین مقصد جو ہے وہ اس ملک کی آئین کی بالادستی اور اس ملک کے اندر سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت ہے اس کا خاتمہ ہے۔ اور یہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کئی عرصوں تک یہ اتحاد مختلف اشکال میں جاری رہے گا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات ضمنی ہوں، مڈ ٹرم ہوں، یا یہ موجودہ حکومت مدت پوری کرے اس کے بعد انتخابات ہوں، لیکن اس بات کے امکانات ضرور ہیں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں انتخابی اتحاد کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔